اب اس کی سلطنت پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پارساگرد کے بجائے اس نے اب اپنی سلطنت کا مرکزی شہر ہمدان قرار دے دیا تھا اور ہمدان میں ہی اس نے قیام کر لیا تھا۔ سائرس جب پارسیوں اور مادیوں یعنی میڈیا دونوں اقوام کا بادشاہ بن گیا اور اس کی قوت میں اضافہ ہو گیا تو اس کی اس کامیابی پر سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ لیڈیا کے شہنشاہ کرزوش کو ہوا تھا۔ اس دور میں لیڈیا وہ علاقہ کہلاتا تھا جو آج کل ترکی کی سلطنت میں شامل ہے اور اس کا حکمران کرزوش تھا۔ جب سائرس نے ہمدان پر بھی قبضہ کر لیا تو اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا، تب کرزوش کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ ہمدان پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کر کے سائرس اپنے علاقوں سے نکل کر اس کے علاقوں میں داخل ہو کر اس کی سلطنت کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں سائرس پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیڈیا کا بادشاہ کرزوش تھا اور اس کا مرکزی شہر سارد تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا اور اس دور میں دور و نزدیک اس شہر کی عظمت کا احترام کیا جاتا تھا۔ سائرس پر حملہ آور ہونے سے پہلے کرزوش نے اپنے مرکزی شہر سارد سے اپنے کچھ قاصد یونان بھجوائے اور یونان میں قدیم دور کے جو ماہر نجومی تھے ان سے مشورہ کیا کہ میں دریائے ہیلس کو عبور کرنے کے بعد سائرس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں، میرے احوال دیکھ کر بتائیں کہ سائرس کے خلاف مجھے کس قدر کامیابی حاصل ہوگی۔ کرزوش کے اس سوال کا نجومیوں نے یہ جواب بھجوایا، اگر لیڈیا کا بادشاہ کرزوش دریائے ہیلس کو عبور کرنے کے بعد سائرس پر حملہ آور ہوا تو ایک بڑی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نجومیوں کا یہ جواب گول مول سا تھا اور اس کی نوعیت کا کرزوش نے غلط اندازہ لگایا، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی سلطنت کا خاتمہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے نجومیوں کے اس جواب سے یہ اندازہ لگایا کہ اگر وہ دریائے ہیلس کو عبور کرنے کے بعد سائرس پر حملہ آور ہوگا تو سائرس کی بڑی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد سائرس پر حملہ ہونے کے لیے اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف آستیاگس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد سائرس نے ہارپیک کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرنے کی ابتدا کر دی تھی، جو علاقے ماضی میں کرزوش اور اس کے باپ کمبوجیا کی طرح میڈیا کے بادشاہ آستیاگس کے باج گزار ہوا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے انہوں نے
ایلام کے علاقے کا رخ کیا۔ ان علاقوں میں ایلامی قوم آباد تھی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لوگ غیر آریائی بلکہ عرب تھے اور قدیم دور میں صحرائے عرب سے اٹھ کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی ایک انتہا درجے کی مضبوط اور مستحکم سلطنت تھی، لیکن ان کی بدقسمتی کے شمال کی طرف سے آشوری ان پر حملہ آور ہوئے، جو اس وقت نینوا کے حکمران تھے۔ حالانکہ نینوا کے حکمران آشوری بھی عرب تھے، لیکن ایلامیوں اور آشوریوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، جس پر آشوریوں کا بادشاہ آشور بنی پال ایلامیوں پر حملہ آور ہوا۔ ایلامیوں کی سلطنت کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کی ہر چیز کو سمیٹ کر وہ نینوا کی طرف چلا گیا۔ آشوریوں کے بادشاہ آشور بنی پال نے ایلامیوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ایلامیوں کے بادشاہ کا جو محل تھا وہاں سنگ مرمر کا ایک بہت بڑا کتبہ نصب کرایا۔ اس کتبے پر یہ تحریر کنندہ کرائی تھی: میں آشور بنی پال ہفت اقلیم کا جلیل القدر بادشاہ ہوں، جس نے اس قصر کے حجروں سے گل بوٹے کے خوبصورت کام کا منقش ساز و سامان اپنے قبضے میں کیا اور یہاں سے سارا سامان اپنے ساتھ لے گیا۔ ہر استبل اور طویلیے سے طلائی ساز کے گھوڑے اور خچر مجھے یہاں سے ملے۔ میں نے یہاں کے معبدوں کے چمکتے کلش میں آگ لگا دی۔ میں ایلام کے دیوتا کو اس کی تمام زیب و زینت اور دولت و ثروت کے ساتھ اپنے شہر آشور لے گیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے مجسمے میں نے اپنے ہمراہ لیے اور ان کے ساتھ پتھروں کے وہ قوی ہیکل بیل بھی جو ایلامیوں کے ہاں رزم گاہوں کے نگہبان خیال کیے جاتے تھے۔ اس طرح میں نے اس سرزمین کو بالکل ویران کر دیا اور یہاں کے باشندوں کو تہہ دیخ کر دیا۔ میں نے ان کے مقبروں کی چھتیں گرا دیں اور وہ دھوپ میں تپتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو ہڈیاں مقبروں سے نکال کر لے گیا جو میرے دیوتاؤں یعنی آشور اور دیوی اشتار کو نہیں مانتے تھے۔ اس طرح ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے ناشاد رہیں گی اور انہیں چین نصیب نہ ہوگا اور نہ کوئی نظر نیاز انہیں نصیب ہوگی۔ آشوریوں کے بادشاہ آشور بنی پال نے جب ایلامیوں کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا، تب ایلام کے رہنے والے کچھ لوگ ہمدان کی طرف بھاگ گئے تھے اور کچھ لوگوں نے بابل کا رخ کیا تھا۔ آخر جب میڈیا کے بادشاہ کیا کسارا نے نینوا پر حملہ آور ہو کر آشوریوں کا خاتمہ کر دیا، تب ایلام کے وہ لوگ جو بابل کی طرف چلے گئے تھے وہ لوٹ کر اپنے مرکزی شہر شوش کی طرف آئے۔ ان میں ایک سرکردہ آدمی گوبارو تھا، نے پھر ایلامی علاقوں کو آباد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے سارے ایلامی اپنے علاقوں کو واپس آ گئے اور گوبارو کو انہوں نے اپنا حاکم مقرر کر لیا تھا۔
اب سائرس اسے گوبارو کے علاقوں کو دیکھنے جا رہا تھا، اس لیے کہ سائرس کی طرح گوبارو بھی کبھی میڈیا کے بادشاہ آستیاگس کا باج گزار رہا تھا۔ جن دنوں سائرس ایلام کے حکمران گوبارو کا رخ کر رہا تھا، ان دنوں لیڈیا کے حکمران کرزوش نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا، اور اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد اطراف کے 3 بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف بھجوائے اور ان سے التماس کی کہ وہ سائرس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں وہ اس کی مدد کریں اور اس سے تعاون کریں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے قاصد یونان کی ریاست اسپارٹا کے بادشاہ کی طرف روانہ کیے۔ اس کے بعد اس نے کچھ قاصد مصر کے حکمران امازیس کی طرف روانہ کیے، اور قاصدوں کا تیسرا گروہ اس نے بابل کے بادشاہ نبونید کی طرف روانہ کیا تھا، اور ان تینوں سے التماس کی تھی کہ وہ سائرس کے خلاف متحد ہو جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں تاکہ سائرس سے میڈیا کی سلطنت کے علاقے واپس لینے کے ساتھ ساتھ اس کے آبائی شہر پارساگرد پر بھی حملہ آور ہونا چاہیے۔ لیڈیا کا بادشاہ کرزوش 2 وجوہات کی بنا پر سائرس پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ آلیات کی طرح اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کا بڑا شوقین تھا، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ سائرس کی سلطنت کے کچھ علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی سلطنت میں شامل کرے اور اپنے باپ کی طرح اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کرزوش کے باپ آلیات کی آستیاگس سے قرابت داری اور رشتہ داری تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے۔ آلیات کے بعد ہی کرزوش لیڈیا کا بادشاہ بنا تھا۔ چونکہ آستیاگس ان کا عزیز رشتہ دار اور قرابت دار تھا، لہٰذا جب سائرس نے آستیاگس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تب کرزوش کو اس کا بڑا دکھ تھا، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سائرس سے اپنے عزیز اور قرابت دار آستیاگس کے علاقے ضرور واپس لے کر رہے گا۔ انہی 2 وجوہات کی بنا پر اس نے خود بھی سائرس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے بابل و مصر اور اسپارٹا کے بادشاہوں سے بھی سائرس کے خلاف مدد مانگ لی تھی۔ ادھر سائرس جب قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش پہنچا تو ایلامیوں کے حکمران گوبارو نے اپنے محل سے باہر نکل کر سائرس ہارپیک اور ان کے لشکریوں کا استقبال کیا، اور اس وقت ایلامیوں کا حاکم اپنے ہاتھوں میں مٹی اور پانی لیے ہوئے تھا۔ یہ 2 چیزیں لے کر کسی کا استقبال کیا جاتا تھا
تو اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ وہ فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کر رہا ہے۔ گوبارو کے اس سلوک سے سائرس بڑا خوش ہوا، اپنے گھوڑے سے اتر کر اس سے گلے ملا، پھر انتہائی نرمی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں پہلے بھی تمہاری علاقوں کی طرف آتا رہا ہوں، تم نے اپنے علاقوں پر بڑی محنت کی ہے اور پہلے کی نسبت تمہارے ہاں بڑی خوشحالی اور امن دیکھتا ہوں۔ تم لوگوں نے اپنی زمین کو جو آشوریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکی بہتر بنایا ہے، اپنے مویشیوں میں اضافہ کیا ہے۔ میں جب تمہارے مرکزی شہر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں نے اعلامیوں کو کھیتوں میں گیت گاتے دیکھا، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ تمہارا یہ علاقہ اب خوشحالی کا مرکز دکھائی دیتا ہے۔ اس علاقے کا انتظام اسی طرح رکھنا، اور میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تمہاری آزادی و تمہاری سلامتی کی ضمانت بنا رہوں گا۔ سائرس کے ان الفاظ سے اعلامیوں کا حکمران گوبارو بڑا خوش ہوا، اس کا بہترین استقبال کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے محل کے اندر لے گیا۔ ہارپیک بھی ان کے ساتھ تھا۔ گوبارو نے سائرس اور ہارپیک کے قیام کا اہتمام تو اپنے محل کے اندر کیا، جبکہ جو لشکران دونوں کے ساتھ تھا